السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بمواقع النجوم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتن الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وآلہ المدار البدیع الکریم کریم وعلی صحبہ وبارک وسلم۔ جانشی زندہ ولی کے حضرت ارغون ہے، یہ علی کے لاڈلے ہے، فاطمہ کا خون ہے، ان کا ذاکر مرتبہ کوئی سمجھ سکتا نہیں، ان کا ذاکر مرتبہ کوئی سمجھ سکتا نہیں، اولیاء اللہ ان کے فیض کے مرہون ہیں، اولیاء اللہ ان کے فیض کے مرہون ہیں۔ بس مجھے کافی ہے کردار میں ارغونی ہوں، کرنا کیا جب و دستار میں ارغونی ہوں، میرے دشمن تو میرا کچھ نہیں کر پائے گا، میرے دشمن تو میرا کچھ نہیں کر پائے گا، ہوگی کوشش تیری بیکار میں ارغونی ہوں، ہوگی کوشش تیری بیکار میں ارغونی ہوں۔ دوستان محترم، آج جمادی الاخر کا چھٹا چاند ہے، اور آج کے اس تاریخ کو ایک عظیم نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت ہندوستان کے اس عظیم بزرگ سے نسبت حاصل ہے جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں ہم تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے جانشین قطب المدار، اولاد قطب المدار، سید السادات سیدنا سید ابو محمد ارغون رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ و ثمرہ ہے کہ آج پورے ہندوستان کے اندر ہم تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کا صدقہ و ثمرہ ہے۔ تو آج اس عظیم ذات کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے، اور ان کا مختصر تعارف میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا، جو کتابوں میں درج ہے وہی میں لفظ بلفظ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا بڑے ہی مختصر انداز میں۔ تو آج بغیر کسی تاخیر و تمثیل کے ہم آج کے اس بیان کو شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں۔ آپ کا نام حضرت ابو محمد ارغون قدس سرہ ہے، آپ کا اسم گرامی محمد ہے اور کنیت ابو محمد ہے، اور خوش آوازی کی بنا پر لقب ارغون رکھا گیا، جو اسم با مسمى کی طرح ہو گیا ہے۔ آپ کا مولود قصبہ چنار شہر حلب ملک شام ہے، آپ سید السادات ہے۔ آپ کا نسب نامہ کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کا نسب نامہ ابو محمد ارغون ابن سید عبداللہ ابن سید کبیر الدین ابن وحید الدین ابن سید یاسین ابن سید محمد ابن سید داؤد ابن سید محمد ابن سید ابراہیم ابن سید محمد ابن سید اسماعیل ابن سید محمد ابن سید اسحاق ابن سید عبدالرزاق ابن سید نظام الدین ابن سید ابو سعید ابن سید محمد ابن سید جعفر ابن سید محمود الدین برادر حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ، ابن سید قطب الدین علی حلبی ابن سید بہاؤالدین ابن سید ظہیر الدین ابن سید احمد ابن سید اسماعیل ثانی ابن سید محمد ابن سید اسماعیل اول ابن سید امام جعفر صادق ابن سید امام محمد باقر ابن سید امام علی زین العابدین ابن سید امام حسین علیہ السلام ابن سید مولا علی
کرم اللہ وجہ الکریم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ یہ تھا آپ کا مختصر شجرہ نسب۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کی ولادت باصالت کے متعلق کچھ علم حاصل کریں گے۔ ولادت شریف یوم جمعہ بوقت فجر یکم ربیع الاول 783 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت جد بزرگوار نے تعلیم و تربیت آپ کی فرمائی ہے۔ آپ کے جد مکرم حضرت علامہ خواجہ سید ابراہیم قدس سرہ نے ایک عظیم الشان ادارہ بنام مدرسہ ابراہیمیہ بیروت میں جاری فرمایا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے معتبر عالم دین اور صاحب کمال بزرگ اور خانقاہ مداریہ بیروت کے گدی نشین تھے۔ آمد ہندوستان اس پر کچھ ملاحظہ فرمائیے۔ 8ویں صدی ہجری کے آخر میں حضور سیدنا سید بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ بغرض حج ہندوستان سے حجاز روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے۔ حج و زیارت سے فارغ ہو کر آپ نے ملک شام کا قصد فرمایا، ارادہ فرمایا۔ قصبہ چنار شہر حلب پہنچے تو حضرت سید محمد ارگن نے اپنے والد محترم حضرت سید عبداللہ سے شوق دیدار کا اظہار فرمایا۔ حضور سیدی قطب المدار قدس سرہ کے نگاہ التفات آپ کی طرف ہوئی تو آپ کی پیشانی پر انوار سعادت دیکھ کر ہر سے برادگان خواجگان کو اپنی صحبت میں قبول فرما لیا اور ان پر نوازشات فرمائی اور انتہائی تقرب خاص سے نوازا اور اپنے ساتھ رکھنا پسند فرمایا۔ جب حضور شاہ والا عازم ہندوستان ہوئے تو اپنے ساتھ انہیں ہندوستان لائے۔ تذکرۃ المتقین اور ملفوظات شاہ مینا اور دیگر کتب سیر میں ہے کہ مختلف مقامات پر تبلیغ و اشاعت دین متین فرماتے ہوئے لکھنؤ جلوہ افروز ہوئے۔ مخلوق خدا کو مستفیض فرمایا اور اسی دوران حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ العزیز کی ولادت ہوئی۔ آپ نے ان کی ولادت اور ولایت کو ظاہر فرمایا۔ مختلف مقامات کا دورہ فرماتے ہوئے جون پور تشریف لائے۔ کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد پھر لکھنؤ آئے۔ لکھنؤ میں حضور شہاب الدین پرکالا آتش کی معرفت سے مخدوم شاہ مینا کو اپنی جائے نماز تبرکن عنایت فرمائی اور ان کی قطبیت کا اعلان فرمایا۔ 818 ہجری میں مکن پور شریف وارد ہوئے جو اس وقت غیر آباد تھا اور رسول کریم کی بشارت کے مطابق یہی طرح قیامت ڈال دی اور اسے خیر آباد فرمایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ علاقے میں شہرت پھیلی، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور بالآخر مکن پور شریف معرض وجود میں آ کر مرجع خلائق بنا۔ اب آپ کے نکاح کے متعلق ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دن حضور زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلفاء اور مریدین کی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے محمد ارگن کے نکاح اور انہیں اس زمین پر مستقلاً آباد کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے، کیونکہ اسی میں رب تبارک و تعالیٰ کی بھی مرضی ہے۔ تذکرتاً کسی نے یہ بات حضرت خواجہ سید ابو محمد ارگن کو بتائی تو آپ نے انکار فرمایا، مگر سرکار مدار العالمین کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے انہیں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے فرزند، تمہارا اور تمہارے بھائیوں کا نکاح ہونا مشیت اعزدی ہے اور تم سے اجرائے نسل ہونا ہے اور اس لیے انکار نہ کرنا چاہیے۔ حضور والا کا حکم سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت خواجہ سید جمال الدین جانمن جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ قصبہ جترا مضافات کالبی میں جناب سید احمد خاندان فاطمی کے ایک ممتاز ترین شخص ہے، ان کی صاحبزادی جنت النساء کے لیے پیغام پہنچایا جائے۔ غرض کے پیغام پہنچایا گیا تو حضرت احمد جتراوی نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا
اور یکم ربیع الاول سن 824 میں آپ کا نکاح ہو گیا۔ بعد میں آپ کے دونوں چھوٹے بھائی حضرت خواجہ سید ابو تراب فنسور اور حضرت خواجہ سید ابو الحسن طیفور رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نکاح بھی پاس کے مواضع میں واقع ہوئے۔ اب خلافت و جانشینی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کو بیعت و خلافت کا شرف تو حضور قطب مدار قدس سروں سے حاصل ہی تھا۔ شیخ مرشد کی نگاہ انتقام نے اپنا جانشین بھی آپ ہی کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ تذکرۃ المتقین میں ہے کہ حضور مدار پاک نے ایک دن اپنے قریب بلایا اور ارشاد فرمایا، اے فرزند، ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سلبی اور دوسری روحانی۔ سلبی تو ماں باپ سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ جو کوئی آتا ہے اس لباس ظاہری کو پہنے ہوئے آتا ہے، ایک دن اس کو ترک کرنا بھی ہوگا۔ اور روحانی ولایت مربی روح سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، جو میرا اور تمہارا تعلق ہے، یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ میں نے تم کو اپنا جانشین بنایا، ظاہری تعلق بھی تمہارے ساتھ ہے، ظاہری تعلق بھی تمہارے ساتھ میں یہ ہے کہ تم میرے بھائی کی اولاد ہو، اور بھائی کی اولاد بھائی کی طرف منسوب ہوا کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے، مگر چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کو بھی باپ کہا گیا، لہذا تم بھی میری اولاد مانوی ہو اور شریعت و طریقت میں میرے جانشین ہو۔ اسی طرح سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وصال سے قبل تمام خلفاء اور مریدین سے ارشاد فرمایا کہ محمد ارگن کو میں نے اپنا خلیفہ اور جانشین کیا، اور ان تینوں یعنی سید محمد ارگن، سید ابو تراب فنسور، سید ابو الحسن طیفور کو بجائے میرے قلب سے واحدہ تصور کرنا، اور جو کوئی مشکل پیش آئے تو ان کی طرف رجوع کرنا۔ باقی میں جس طرح اب تم لوگوں کی تربیت کرتا ہوں، انشاءاللہ بعد وصال بھی اسی طرح تم نگاہ میں ہوں گے۔ اور میں نے اپنے مریدین اور خلفاء کی 7 پشتوں کو قبول کیا، اور قیامت تک میرے سلسلے میں جو مرید ہو کر تا دم آخر میرے اس سلسلے پر استقامت رکھیں گے اور انہیں بھی قبول کرتا ہوں، اور جو کوئی مجھ سے ارادت رکھتا ہے میں نے اسے بھی قبول کیا، اور اس کی نسلوں کو بھی قبول کیا، اور جو کوئی میرے ان فرزندوں سے ارادت رکھے گا میں نے اسے بھی قبول کیا۔ اب آپ کی کچھ کرامتیں ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، عبادت، ریاضت، مجاہدہ نفس اور تزکیہ قلب اور رشد و ہدایت میں گزری۔ حالت نوم یعنی کہ نیند کی حالت میں بھی ذکر الہی میں مصروف رہتے، حالت نوم میں بھی عزو سے ذکر الہی کی صدا ظاہر ہوتی تھی۔ آپ کی کرامت ظاہرہ باہرہ متولات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب آپ تلاوت قرآن مجید فرماتے تو لوگ مسرور و مست ہو جاتے تھے، چرند پرند بھی پاس جمع ہونے لگتے تھے اور سننے لگتے تھے۔ آپ کی آواز بہت نفیس، دلکش، پرکشش اور مترنم تھی، اسی وجہ سے آپ کا لقب ارگون سے ملقب فرمائے گئے۔ ارگون ایک قسم کے نفیس باجے کو کہتے ہیں جس کی آواز پرکشش، عمدہ اور سریلی ہوتی ہے۔ اب آپ کی اولاد و امجاد بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا سید ابو محمد ارگون قدس سرہ کے 5 بیٹے تھے۔ پہلے حضرت خواجہ ابو الفائز قدس سرہ، دوسرے حضرت خواجہ سید محمود قدس سرہ، تیسرے حضرت خواجہ سید داؤد قدس سرہ، چوتھے حضرت خواجہ سید اسماعیل قدس سرہ، اور 5ویں حضرت خواجہ سید حامد قدس سرہ۔ اب آپ کے خلفائے کرام کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔
حضرت خواجہ سید ابو الفائز محمد سجادہ نشین، حضرت خواجہ سید محمود صدر نشین، حضرت خواجہ سید داؤد، حضرت خواجہ سید اسماعیل، شاہ سید حسین سرہندی، حضرت شیخ سیف الدین، حضرت خواجہ سید محمد، شیخ کامل، حضرت شاہ واصل، حضرت شاہ قمر الدین، حضرت شیخ کمال الدین مداری، حضرت شاہ عبداللہ، حضرت پیر غلام علی شاہ، حضرت نظام سنبھلی، حضرت خواجہ منصور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ. ہر سے خواجگان سے جو سلسلے جاری ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیے. ان ہر سے خواجگان سے جو سلاسل مبارک جاری ہوئے انہیں خادمان کہا جاتا ہے. خادمان ارگونی، خادمان فنسوری اور خادمان تیفوری. خادمان ارگونی سے جو گروہ جاری و ساری ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیے. نقد ارگونی یہ خاص حضرت سے دادا محمد ارگونی سے ہی جاری ہے جو آپ کی اولاد پاک کا خاندانی شجرہ ہے. خادمان ابو الفائز یہ سید ابو محمد ارگون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے سید محمد ابو الفائز ارگونی قدس سرہ سے جاری ہے. خادمان محمودی حضرت سید محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جاری ہے. یہ حضرت سید محمد ارگون رحمت اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. آپ سے خادمان محمودی سلسلہ جاری ہوا. سادات مکن پور شریف کے ارگونی سادات انہی بزرگوں کے نسل سے ہے. حضرت سے شاہ معین الحق ابن علی المعروف بھی بابا ابن صدر نشین رحمت اللہ تعالی علیہ سے خادمان ابنی اور آپ کے بعد آپ کے مریدین سے خادمان سلوتری، خادمان سرموری، خادمان سکندری گروہوں کا اجرا ہوا. حضرت سے شاہ ابن رحمت اللہ تعالی علیہ چوتھی پیڑھی میں حضرت سے شاہ محمد ارگون رحمت اللہ تعالی کے فرزند ہے، جیسا کہ تذکرہ صوفیاء میوات کے مؤلف نے تحریر فرمایا ہے. حضرت شاہ معین الحق ابن علی المعروف بھی بابا ابن صدر نشین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید اور خلیفہ حضرت خاکی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جن کا روضہ مبارک زیارت گاہ خلائق ہے. قصبہ ساکرت تحصیل فیروز پور جرکا ضلع گڑگاؤں میں آپ کا سالانہ عرس ہوتا ہے. جائیداد و جاگیر وقف کردہ سلاطین دہلی تاہنوز آپ کے خلفاء کے قبض و تصرف میں ہے اور چند مقامات پر جاگیرات موجود ہے. موزہ مروڑا اور رنالیا اولیرا وغیرہ میں اہل تجوید آپ کے خلفاء اور مریدین ہنوز اس پر قابض و متصرف ہے. تذکرہ صوفیاء میوات صفحہ نمبر 437 مصنف محمد حبیب الرحمان خان میواتی. سرموری، سروتری، ابنی، غلام علوی اور سکندری بحر زخار میں حضرت سید ابو محمد ارگونی قدس سرہ کے ایک خلیفہ حضرت شیخ کمال الدین رحمت اللہ تعالی کا تذکرہ ہے. مظہر امن و امان حضرت شیخ کمال الدین ابن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نسبتاً قریشی ہے. گلزار ابرار میں مرقوم ہے کہ آپ تقوی، توکل، تسلیم و رضا کے مقام میں بلند پر فائز تھے. شاہ ارگون مداری کے مرید تھے. آپ نے شیخ ابو الفتح ہدایت اللہ سرمست کے صاحبزادے اور خلیفہ شیخ رکن الدین شتاری کی بارگاہ سے دعوت اسماء اللہ اور اذکار کی اجازت پائی. پھر بہادر افغان شجاع الخان کے زمانے میں مندو تشریف لائے. نگارندہ گلزار کے والد سے دوستی قائم کی. میرے والد نے مجھے ان سے قرآن مجید کی تعلیم دلوائی. آپ نے 100 سال زندگی توکل میں بسر کی. کسی سے راز و نیاز بیان نہ کیا. اپنے اور بیگانے کسی سے خواہش کا اظہار نہ کیا. سن 973 ہجری میں وفات پائی. مندوں میں مدفون ہوئے. مولانا مفتی ہاشم علی مصباحی جو ایک جمع سال محقق اور کئی کتابوں کے مصنف ہے. تذکرہ مشائخ مداریہ آپ کی شاہکار تصنیف ہے. آپ نے علماء حرمین شریفین میں سے حضرت علامہ حسن العجیمی متوفی 1113 ہجری
کی کتاب خبایا الزوایا فی مکہ والمدینہ کا عکس ارسال فرمایا ہے، جس میں حضور مدار العالمین کا شاندار ذکر جمیل ہے۔ اس میں حضور سیدنا سید محمد ارگن قدس سرہ العزیز کے ایک محترم خلیفہ حضرت خواجہ منصور کا ذکر ایک ہندوستانی محدث نے اپنے شجرہ مداریہ میں کیا ہے۔ دوستان محترم، یہ تھا جانشین قطب المدار، اولاد قطب المدار، سید السادات حضور سیدنا سید ابو محمد ارگن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف جو ہم لوگوں نے حصول برکت کے لیے سماعت فرمایا۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج اپنے اس محسن کا اور سے پاک ہے تو آپ مکن کو شریف تشریف نہیں لے جا سکتے، تو آپ اپنے گھروں پر اس عظیم محسن کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام فرما کر ان کی بارگاہ عالیہ میں حجتاً پیش فرمائیے۔ انشاءاللہ ان کے فیض و برکات سے آپ مستفیض اور مستعیذ ہوں گے، اور جو بھی جائز تمنا آپ رکھتے ہیں ان کی بارگاہ کا وسیلہ مانگ کر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، رب تبارک تعالیٰ ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں دارین کی سعادتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ دعا میں یاد، اسلام زندہ باد، نعرے دمدار پائند آباد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نہ کیسے ہوتی بھلا فتح ہند کی دھرتی کہ نسل فاتح خیبر حضرت ارغول کہ نسل فاتح خیبر ہے حضرت ارغول